ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو یعنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے وارثین انبیاء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ ہمارے سلسلے دیکھتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی، جو ناظرین ہمارے پچھلے سلسلے جنہوں نے ملاحظہ نہیں کیے، نہیں دیکھے، وہ ضرور ان سلسلوں کو دیکھیں۔ انشاءاللہ الکریم علم دین کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ ہاتھ آئے گا۔ انشاءاللہ آج بڑی ہی عظیم شخصیت کا تذکرہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، جن کو حافظ ملت کہا جاتا ہے، جنہیں بانی اشرفیہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد قوم و ملت، مقتدائے اہل سنت، استاذ العلماء، جلالۃ العلم، حضور حافظ ملت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا نام عبدالعزیز اور لقب حافظ ملت ہے، جبکہ سلسلہ نسب عبدالعزیز بن حافظ غلام نور بن مولانا عبدالرحیم رحمہم اللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1312 ہجری بمطابق 1894 عیسوی قصبہ بھوجپور، ضلع مراد آباد، UP ہند، بروز پیر صبح کے وقت اس عالم میں جلوہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا، عبدالعزیز، یہ نام رکھا کس نے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آپ کے دادا مرحوم مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہلی کے مشہور محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آپ کا نام رکھا، اور یہ فرمایا کہ میرا یہ بچہ بھی عالم دین بنے گا۔ سبحان اللہ۔ والد ماجد حضرت حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شروع سے یہی تمنا تھی، یہی آرزو تھی کہ آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے دین متین کی خدمت انجام دیں۔ لہٰذا بھوجپور میں جب بھی کوئی بڑے عالم صاحب یا شیخ صاحب تشریف لاتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے کو یعنی حضور حافظ ملت کو ان کے پاس لے جاتے اور عرض کرتے، حضور میرے بچے کے لیے دعا فرما دیں، اس کے لیے دعا فرما دیں کہ یہ عالم دین بن جائے، اور وہ بزرگ ان کے لیے دعا فرما دیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد احکام شرع کے پابند، متبع سنت یعنی سنت پر عمل کرنے والے باعمل حافظ اور عاشق قرآن تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے۔ قرآن اس قدر مضبوط تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے میں بڑے حافظ جی کے نام سے مشہور تھے۔ بچوں کی عمر 7 سال ہوتے ہی انہیں نماز کی تاکید کرتے، ان کا مدنی ذہن بناتے۔ یہاں عاشقان رسول، یہاں ذرا رک کر ہم غور کر لیں۔ ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، کیا اگر ان کی عمر 7 سال ہو گئی تو ہم ان کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ 7 سال، یقین جانیں 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ضروری ہے۔ اور آج ہمارے یہاں پر 10 12 15 سال کے بچے، بلکہ بچے کیا، جوان بوڑھے سبھی نماز قضا کر رہے ہیں۔ بڑا برا حال ہو گیا۔ اگر ہم
یہ عادت اپنا لینا، اپنے گھروں میں یہ ذہن دے دیں سب کو کہ بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کا پابند بنانا ہے، اسے حکم دینا، تاکید کرنی ہے، تو انشاءاللہ الکریم یہ بچہ جوانی میں بھی نمازی رہے گا، بڑھاپے میں بھی نمازی رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب یعنی حافظ ملت کے والد صاحب اسی طرح کرتے، خود گھر والوں کو نہیں بلکہ محلے والوں کو بھی جو بچے 7 سال کے ہو جاتے ان کو نماز کا حکم دیتے، ذہن بناتے ان کا۔ کوئی ملنے آتا تو خوب مہمان نوازی کیا کرتے، اگر مہمان نماز کا پابند ہوتا تو رات اپنے گھر پر ٹھہرا لیتے، ورنہ صرف کھانا کھلا کر رخصت کر دیا کرتے۔ جب حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور واپسی پر اخراجات ختم ہو گئے تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ میں حج پر آیا ہوں، میرے اخراجات ختم ہو گئے، واپس کیسے جاؤں، بلکہ محنت مزدوری کی اور اخراجات یعنی واپسی کے جو اخراجات تھے، ایکسپنسز تھے، اتنی رقم جمع کی محنت مزدوری کر کے، اور 9 ماہ بعد وہاں سے تشریف لائے۔ آپ نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی اور اس کے بعد اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے، یعنی انتقال فرما گئے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نماز روزے کی بڑی پابندی فرماتی تھیں، مسلمانوں کی خیر خواہی اور ایثار کا ایسا جذبہ عطا ہوا تھا کہ گھر میں غربت ہونے کے باوجود پڑوسیوں کا خیال رکھا کرتی تھیں، اکثر اپنا کھانا بیوہ پڑوسن کو کھلا دیا کرتیں اور خود بھوکی رہ جاتیں۔ اللہ اکبر۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تعلیم حاصل کی اس کا انداز کیسا تھا، کس سے حاصل کی؟ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے FGN چینل کے ناظرین، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی جو تعلیم تھی ناظرہ اور حفظ قرآن کی، وہ اپنے والد ماجد حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد اردو کی 4 جماعتیں وطن عزیز بھوجپور میں پڑھیں، جبکہ فارسی کی ابتدائی کتب بھوجپور اور پیپل سانہ ضلع مراد آباد سے پڑھ کر گھریلو مسائل کی وجہ سے سلسلہ تعلیم موقوف کر دیا، جاری نہ رکھ پائے، گھر میں کچھ اس طرح کی پرابلمز آ گئیں، اور پھر قصبہ بھوجپور ہی میں مدرسہ حفظ القرآن میں مدرس اور بڑی مسجد میں امامت کے فرائض یعنی امامت کی جو ذمہ داری ہے یہ انجام دینے لگے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ تعلیم رک گیا، آپ پڑھ نہیں پائے گھر کی مسائل کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، تو کبھی کبھار غمگین ہو کر والدہ ماجدہ سے عرض کرتے، اے امی جان، آپ تو بتایا کرتی تھیں کہ میرے دادا فرمایا کرتے تھے بچپن میں مجھ سے کہ تم بڑے ہو کر عالم دین بنو گے، لیکن میں تو عالم نہ بن سکا۔ یہ سن کر والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں، اللہ میرے اس بچے کو عالم دین بنا دے۔ کچھ عرصے بعد حالات بدلے۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یقین جانیں اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، ہاتھ اٹھائے جائے تو حالات بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، مانگنے کا انداز ہو، دعائیں پڑھنے کا انداز نہ ہو۔ مانگنے والے کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، رو رو کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگیں گے، اللہ کریم حالات بدلنے پر قادر ہے اور وہ ضرور بدلے گا۔ جس طرح حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بدلے، کس طرح بدلے؟ کچھ عرصے بعد حالات بہتر ہو گئے۔ والد ماجد حافظ غلام نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواہش اور دادا حضور مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشن گوئی پوری کرنے کا سامان یوں ہوا کہ حضرت علامہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید، طبیب حاذق مولانا حکیم محمد شریف حیدر آبادی علیہ رحمہ علاج و معالجہ کے سلسلے میں یعنی لوگوں کا علاج کرنے کے لیے بھوجپور تشریف لائے۔ جب بھی وہ تشریف لاتے تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے۔ ایک دن کہنے لگے، آپ حافظ قرآن، بہت عمدہ حافظ قرآن ہے، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، آپ بڑا عمدہ پڑھتے ہیں، اگر علم طب بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، طبیب بننا چاہتے ہیں تو میں پڑھا دوں گا۔ آپ نے جواب دیا، میرا ذریعہ معاش صرف امامت اور تدریس ہے کہ مسجد میں امامت کرتا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور یہی میرا ذریعہ معاش ہے، اور روزانہ مراد آباد آنا جانا میری استطاعت میں نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ حکیم صاحب نے ارشاد فرمایا، آپ ٹرین سے مراد آباد آ جایا کریں اور سبق پڑھ کر بھوجپور واپس ہو جایا کریں، اخراجات یعنی آنے جانے میں جو خرچ ہوگا وہ میں اٹھا لوں گا۔ والد صاحب نے اس کی اجازت دے دی۔
یعنی حافظ ملت کو اجازت مل گئی اپنے والد صاحب کی طرف سے، اور فرمایا کہ روز کا آنا جانا تو مناسب نہیں، لہٰذا اے عبدالعزیز مراد آباد ہی میں رہ کر تعلیم حاصل کر لو۔ یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امامت اور تدریس چھوڑ کر مراد آباد تشریف لے آئے اور کچھ عرصے حکیم صاحب سے طب یعنی ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھی، علم طب حاصل کیا۔ حکیم صاحب نے آپ کی ذہانت اور قابلیت دیکھتے ہوئے کہا میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور آپ کو پڑھانے کے لیے مجھے مزید مطالعہ کرنے کی حاجت ہے، جس کے لیے مجھے ٹائم نہیں مل پاتا، لہٰذا اب آپ تعلیم جاری رکھنے کے لیے جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لے لیجئے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1339 ہجری کو تقریباً 27 سال کی عمر میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی۔ اے میرے پیارے ناظرین، ذرا رک کر غور تو کریں نا، آپ کی عمر 27 سال تھی تب جا کر آپ نے درس نظامی کی ابتدا کی، آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، اور آج اگر ہم اپنی عمر کا جائزہ لیں، ہو سکتا ہے کسی کی 20 سال، کسی کی 22 سال، کسی کی 25 سال، لیکن علم کتنا حاصل کیا؟ کچھ نہیں۔ اگر کہا جائے کہ جناب علم حاصل کر لیجئے، دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب ہماری عمر زیادہ ہوئی، کہاں پڑھیں؟ حافظ ملت کو دیکھیں، 27 سال کی عمر میں آپ عالم بننے کے لیے مدرسے میں تشریف لائے اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی، مگر اب علم کی پیاس شدت اختیار کر چکی تھی، جسے بجھانے کے لیے کسی علمی سمندر کی تلاش تھی۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے نا تو علم کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا علم سے دور رہیں گے اتنی علم کی اہمیت نہیں ہوگی، پیاس نہیں لگے گی، لیکن علم حاصل کرتے جائیں گے پیاس مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی حافظ ملت کے ساتھ ہوا۔ جب آپ کی پیاس بڑھ گئی تو آپ کو کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو علم کا سمندر ہو۔ چنانچہ 1342 سن ہجری میں آل انڈیا سنی کانفرنس مراد آباد میں منعقد ہوئی، جس میں مشہور و معروف اور نامور علماء اہل سنت تشریف لائے، جن میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے موقع دیکھ کر حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں درخواست کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شوال المکرم سے اجمیر شریف آ جاؤ، مدرسہ معینیہ میں داخلہ دلوا کر تعلیمی سلسلہ شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ شوال المکرم کا مہینہ آیا، 1342 ہجری میں حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چند ہم اسباق دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ پڑھتے تھے ان کے ساتھ اجمیر شریف پہنچے۔ ان میں امام النحو حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی بھی تھے جو حافظ ملت کے ساتھ اجمیر شریف گئے تھے۔ چنانچہ صدر الشریعہ نے سب کو جامعہ معینیہ میں داخلہ دلوا کر تمام درسی کتابیں مزید دیگر کتابیں پڑھائیں، کچھ کتابیں دیگر مدرسین میں تقسیم کر دیں، مگر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ از راہ شفقت اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر تہذیب اصول شاشی کا درس دیا کرتے تھے۔ علم منطق کی کتاب حمداللہ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معاشی پریشانی اور ذاتی مصروفیت کی وجہ سے تعلیم چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور دور حدیث شریف پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفقت سے فرمایا آسمان زمین بن سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن آپ کی ایک کتاب بھی رہ جائے ایسا ممکن نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور پوری دل جمعی کے ساتھ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر منازل علم طے کرتے رہے۔ بالآخر استاذ محترم قبلہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض سے 1351 ہجری بمطابق 1932 عیسوی میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے دور حدیث مکمل کیا اور دستار فضیلت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا تھا؟ آپ کے استاد صاحب نے اب بھی آپ کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فارغ ہو گئے، فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک بریلی شریف یو پی ہند میں حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں رہے۔ شوال المکرم 1352 ہجری میں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
آپ کو مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یوپی میں درس و تدریس کا حکم دیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی حضور میں ملازمت نہیں کر سکتا۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے ملازمت کا کب کہا، میں تو دین کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ کاش خدمت سنتوں کی میں صدا کرتا رہوں، اہل سنت کا میں صدا بن کر رہوں خدمت گار۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 29 شوال المکرم 1352 ہجری بمطابق 14 جنوری 1934 کو مبارک پور پہنچے اور مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم واقع محلہ پرانی بستی میں تدریسی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درس کے طریقے کو دیکھ کر، آپ کے پڑھانے کے طریقے کو دیکھ کر علم و عمل کے چرچے عام ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھانے کا انداز اور زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا تھا کہ آپ کے چرچے عام ہو گئے۔ تشنگان علم حاصل کرنے والے ایک سیلاب بن کر آپ کے پاس آنے لگے۔ مدرسہ میں جگہ کم پڑ گئی اور ایک بڑی درسگاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جد و جہد یعنی محنت اور کوشش سے 1353 ہجری میں دنیا اسلام کی ایک عظیم درسگاہ دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کا آغاز فرمایا، جو گولہ بازار میں واقع ہے، جس کا نام سلطان التارکین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاذ کا کیا ادب کیا کرتے تھے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہمیشہ 2 زانو بیٹھا کرتے۔ اگر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضرورتاً کمرے سے باہر تشریف لاتے تو طلبہ کھڑے ہو جاتے، آپ بھی کھڑے ہو جاتے، پھر طلبہ بیٹھ جاتے، لیکن آپ نہ بیٹھتے، یہاں تک کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ وقفے کے بعد واپس تشریف لے آتے۔ جب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مسند پر بیٹھ جاتے، اس کے بعد آپ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام گاہ پر ہوتے یا درس گاہ میں ہوتے، کبھی کوئی کتاب لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نہ پڑھتے، بلکہ تکیہ اور تپائی پر رکھ کر پڑھا کرتے۔ قیام گاہ سے مدرسہ یا مدرسے سے قیام گاہ کبھی کوئی کتاب لے جانی ہوتی تو داہنے ہاتھ میں لے کر لٹکا کر لے کر نہیں جاتے تھے، بلکہ سینے سے لگا کر لے کر جاتے۔ کسی طالب علم کو دیکھتے کہ وہ کتاب لٹکا کر لے کر جا رہا ہے تو فرماتے کتاب جب سینے سے لگائی جاتی ہے تو سینے میں اتر جاتی ہے، اور جب کتاب کو سینے سے دور رکھا جاتا ہے تو کتاب بھی سینے سے دور ہو جاتی ہے، یعنی علم سینے سے دور ہو جاتا ہے۔ عاشقان رسول یقین جانیں کہ جو جتنا ادب کرتا ہے نا وہ اتنا پا لیتا ہے۔ استاذ کا ادب آپ نے سنا، آپ نے کتابوں کا ادب سنا، اللہ ان کے اساتذہ کا کتاب کا عمل کرنے کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ چھٹی کے بعد کئی طلبہ دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ کی سیڑھیوں کے پاس حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے منتظر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو سب طلبہ پاس ادب رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اچانک حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طالب علم سے فرمایا آپ آگے آگے چلیں۔ یہ سن کر طالب علم جھجکا، یہ کیا ہو رہا ہے استاد صاحب، مجھے اپنے آگے چلنے کا کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصل میں تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے اور میرا یہ دل گواہی نہیں دیتا، گوارا نہیں کرتا کہ تم پیچھے چلو، قرآن میرے پیچھے اور میں آگے ہوں۔ اللہ اکبر۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین یا رب العالمین۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلباء پر نہایت شفقت فرماتے، نہایت شفیق تھے۔ علم دین کے طلبگاروں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے۔ طلباء کو کسی غلطی پر مدرسے سے نکال دینا ان کے مزاج ہی میں نہیں تھا، بلکہ فرماتے مدرسے سے طلباء کا اخراج کرنا، نکال دینا، پڑھائی چھڑوا دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے بیٹے، سگے بیٹے کو گھر سے نکال دے، عاق کر دے، یا جسم کے کسی عضو میں درد ہو رہا ہو کسی حصے میں اور اس حصے کو کاٹ کر پھینک دے۔ مزید فرماتے ہیں انتظامی مسالے یعنی فوائد کے پیش نظر اگرچہ شریعت میں جائز ہے کسی بچے کو مدرسے سے نکال دینا،
لیکن میں اس جائز کام کو بھی اب غض المباحات یعنی تمام جائز معاملات میں سب سے زیادہ سخت ناپسند سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بڑے پابند تھے، وقت کی انتہائی قدر فرماتے، ہر کام اپنے وقت پر کیا کرتے، مسجد میں پابندی وقت کے ساتھ با جماعت نماز ادا فرماتے، تدریس کے اوقات میں اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کرتے، چھٹی کے بعد قیام گاہ پر لوٹتے، کھانا کھا کر کچھ دیر قیلولہ کرتے، آرام کرتے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا نمونہ بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 213 پر ہے، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہر عمل میں سنت کا بہت زیادہ خیال فرماتے۔ ایک بار حضرت کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا، ایک صاحب دوا لے کر پہنچے اور کہا حضرت دوا حاضر ہے۔ جاڑے یعنی سردیوں کا زمانہ تھا، حضرت موزہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا۔ وہ صاحب بولے حضرت زخم سیدھے پیر میں ہے اور آپ الٹے پیر کا موزہ اتار رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اصل میں بائیں پاؤں کا پہلے موزہ اتارنا یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے سنت پر عمل کرنے کا صدقہ عطا فرمائے۔ یعنی اگر پٹی بندھوانے کے لیے بھی، زخم پر دوا لگوانے کے لیے بھی موزہ اتار رہے ہیں تو سنت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ کے گھریلو معاملات بھی بڑے اچھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کے اندر انتہائی سادگی اور قناعت کا خیال فرماتے۔ ایک بار آپ کی بڑی صاحبزادی نے رات کے کھانے میں آپ کے سامنے ڈلیا یعنی روٹیاں اور دال کا پیالہ رکھ دیا۔ روشنی دور اور کم تھی، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دال نہ دیکھ سکے، صرف سوکھی روٹی اٹھائی اور اٹھا کر پانی پی لیا، یعنی کھا لی، سوکھی روٹی کھائی، پانی پی لیا، کھانے کے بعد دعا پڑھ لی۔ صاحبزادی نے عرض کی یا ابا جان آپ نے دال نہیں کھائی؟ تو آپ نے تعجب سے پوچھا اچھا دال بھی ہے؟ میں سمجھا آج صرف سوکھی روٹی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ دال لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 100,000 آفری حافظ ملت جیسی مبارک ہستیوں پر جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر دنیاوی عارضی لذتوں کو ٹھکرا دیا اور آرائش و آشائش کو چھوڑ کر سادگی و عاجزی اختیار کی۔ اللہ عز و جل ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائے، ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی، میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی، آمین یا رب العالمین۔ جب حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنتے نا تو اپنی گردن جھکا لیتے۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگان اہل سنت کا تذکرہ اپنی والہانہ مسرت کے ساتھ کیا کرتے، بہت خوشی کا اظہار فرماتے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہترین مدرس، بہترین مصنف، مناظر اور منتظم اعلیٰ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے عظیم کارنامہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے کہ آپ نے اس کا قیام فرمایا، جہاں سے فارغ التحصیل علماء ہند کی سرزمین سے لے کر ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ کے مختلف ممالک میں دین اسلام کی سربلندی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے مصروف عمل ہیں، کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح طلباء کی ضروریات اور تعلیم کا خیال رکھتے، ساتھ ان کی شخصیت نکھارا کرتے تھے۔ چنانچہ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، استاذ شاگرد کا تعلق عام طور پر کلاس تک محدود ہوتا ہے، لیکن اپنے تلامذہ کے ساتھ حافظ ملت کے تعلقات کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ پوری درسگاہ اس کے ایک گوشے میں سما جائے۔ یہ انہی کے قلب و نظر کی بے انتہا وسعت اور انہی کے جگر کا بے پایا حوصلہ تھا
کہ اپنے حلقہ درس میں داخل ہونے والے طالب علم کی بے شمار ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر لیتے تھے۔ طالب علم درسگاہ میں بیٹھے تو کتاب پڑھائیں، باہر رہے تو اخلاق و کردار کی نگرانی کریں، مجلس خاص میں شریک ہو تو ایک عالم دین کے محاسن اور اوصاف سے روشناس کرائیں، بیمار پڑے تو تعویذات نقوش سے اس کا علاج کریں، تنگ دستی کا شکار ہو جائے تو اس کی مالی مدد فرمائیں، پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اس کو ملازمت دلوائیں، ملازمت کے دوران کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا بھی جو ہے وہ حل کرے۔ طالب علم کی نجی زندگی، شادی بیاہ، دکھ سکھ سے لے کر خاندان تک کے مسائل آپ حل فرمایا کرتے۔ طالب علم زیر درس رہے یہ فارغ التحصیل ہو کر چلا جائے، ایک باپ کی طرح ہر حال میں اس کی سرپرستی فرمایا کرتے۔ یہی ہیں حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ ان جیسا استاذ بننا نصیب فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتابیں لکھنے میں، تصنیف کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے جو کتابیں لکھی نا، ان کے کچھ نام میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ معارف حدیث، یہ احادیث کریمہ کا ترجمہ اور اس کی عالمانہ تشریحات کا مجموعہ ہے۔ ارشاد القرآن، الارشاد، ہند کی ریاست پر ایک مستقل رسالہ ہے۔ المصباح الجدید، یہ رسالہ جو المصباح الجدید ہے نا، یہ اپنے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے حق و باطل میں فرق کے نام سے شائع ہوا ہے۔ العذاب الشدید، انباء الغیب، فرقہ ناجیہ، فتاوی عزیزیہ وغیرہ کئی کتابیں آپ نے لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ یعنی آپ کے پڑھائے ہوئے شاگرد ملک و بیرون ملک میں دین کی خدمت انجام دے رہے تھے اور دے رہے ہیں۔ ملک و بیرون ملک میں حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ کی تعداد 5000 سے زائد ہے۔ ان میں ایسے ذی علم، قابل قدر و فخر اور قائدانہ صلاحیت کے حامل افراد ہیں جن پر مذہبی، سیاسی، سماجی، علمی، اصلاحی، تبلیغی دنیا فخر کرتی ہے۔ آپ کے تراشے ہوئے چند انمول اور نایاب ہیروں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، عزیز ملت شاہ عبد الحفیظ مد ظلہ العالی، آپ حضور حافظ ملت کے بڑے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جامعہ اشرفیہ کے سربراہ اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری۔ بحر العلوم حضرت مفتی عبد المنان اعظمی۔ خطیب البراہین حضرت صوفی محمد نظام الدین بستوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مصلح قوم و ملت، مصلح اہل سنت حضرت قاری مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح مفتی ظفر علی نعمانی فقیہ اعظم، مفتی شریف الحق امجدی بدر اہل سنت، مفتی بدر الدین احمد گورکھپوری، شیخ القرآن حضرت عبداللہ خان عزیزی، شرف العلماء سید حامد اشرف اشرفی، ادیب اہل سنت مفتی مجیب الاسلام نسیم اعظمی، شیخ اعظم سید محمد اظہار اشرف اشرفی، نائب حافظ ملت عبد الرؤوف بلیاوی رحمہم اللہ۔ اے میرے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کے چند نقوش، چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی۔ انشاءاللہ الکریم کچھ اور باتیں آپ کے حوالے سے کرنی ہیں، وہ اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے، چونکہ ہمارے ایپیسوڈ کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے اور اتنی عظیم شخصیت، اتنی جلیل القدر شخصیت کے متعلق اس مختصر سے وقت میں بات کرنا یہ دشوار ترین ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں عرض کریں گے، آپ ضرور دیکھیے گا اس کو، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ، اور ان سلسلوں کے حوالے سے آپ کو کوئی فیڈ بیک دینا ہو، کچھ کرنا ہو تو آپ جو ہے دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء، پیارے علماء ہیں ہمیں اللہ کے، ہمارے علماء فارس رسول اللہ کے، ہمارے علماء